الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر بنیادی باتیں نحو کی جو تھی ان کو ہم نے پڑھا تھا، جس میں علم نحو کی تعریف ہے، موضوع ہے، غرض و غایت ہے، وجہ تسمیہ ہے، مرتبہ علم نحو ہے، اور محاب الاستمداد ہے، اور اس کے علاوہ کچھ علماء نحو کے بارے میں، واضح کے بارے میں، اور ابتدائی باتیں جو ہوتی ہیں جو ضروری علم نحو کے لیے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہ ہمارا پہلا سبق ہے، یہاں سے باقاعدہ علم نحو کی ابتدا ہو رہی ہے، الدرس الاول۔ اس سبق کے اندر ہم لفظ اور اس کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر تعریف فرما رہے ہیں کہ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو انسان بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، عربی زبان میں کہتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان، جس چیز کا انسان تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ تو جو چیز بھی ہم اپنے منہ سے نکالیں گے وہ لفظ کہلائے گی۔ پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے محمل، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ بے معنی لفظ کا مطلب کیا ہے کہ ہم کوئی لفظ بولیں اس کا کوئی معنی نہ ہو، لفظ بولیں وہ کسی بھی معنی کسی بھی چیز کے مقابل میں اس کو وضع نہ کیا گیا ہو تو اسے لفظ محمل کہیں گے۔ جیسے دیز ہے، یہ دیز جو ہے یہ زید کو الٹ کر کے بنایا گیا ہے، دیز بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی عربی زبان کے اندر معنی نہیں ہے۔ ہاں کسی اور زبان کے اندر اس کا معنی ہوگا تو اس زبان کے اعتبار سے وہ لفظ محمل نہیں کہلائے گا، بے معنی نہیں ہوگا، موضوع کہلائے گا، مستعمل ہوگا۔ لیکن قلم، لفظ قلم، قلم کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہم لکھتے ہیں اس کو قلم کہتے ہیں۔ تو قلم کیونکہ ایک خاص چیز کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہے لفظ، اس وجہ سے اس لفظ کو ہم بامعنی کہیں گے۔ لیکن ہیں دونوں لفظ، کیونکہ ہم اس کا تلفظ کر سکتے ہیں، اپنے منہ سے اس لفظ کو ہم نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر میں کھانسی کر رہا ہوں، یہ کھانسی جو ہے یہ لفظ ہے، منہ سے نکلا لیکن بے معنی لفظ ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کو بے معنی کہیں گے۔ موضوع کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ موضوع سے مراد یعنی لفظ موضوع، وہ لفظ جو بامعنی ہو، اس کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اکیلا لفظ موضوع، اکیلا موضوع لفظ، اکیلے موضوع لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں یا کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، مفرد بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مفرد کے اور بھی معنی ہیں لیکن کلمہ اسی کو ہی کہتے ہیں۔ اچھا، مثال دے رہے ہیں، جمل۔ جمل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو۔ تو اونٹ ایک جانور ہے جس کے مقابلے میں لفظ جمل کو وضع کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ جمل لفظ جو ہے یہ ہوا بامعنی، بامعنی ہوا، اور اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ملا ہوا لفظ نہیں ملا ہوا، اس وجہ سے اس اکیلے لفظ کو کیا کہیں گے؟ ہم بامعنی لفظ کلمہ کہیں گے۔ اچھا، ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ایک سے زائد ہوں، قطع نظر اس سے کہ وہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، کتنے ہیں، ایک سے زائد ہوں تو ان کو ہم مرکب کہیں گے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کے اندر لیلہ جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات، یہ ایک موضوع لفظ ہے۔ اسی طرح قدر، تقدیر والی، قدر والی، شان و مرتبے والی، شان و منزلت والی، تو قدر بھی ایک بامعنی لفظ ہے۔ لیلہ اور قدر دونوں الگ الگ جو ہیں یہ بامعنی لفظ اور کلمہ ہیں، ہم ان کا تلفظ کر سکتے ہیں، بامعنی ہیں، ان کے مقابلے میں کسی چیز کے مقابلے میں ان کو وضع کیا گیا ہے، تو یہ کہلائیں گے مرکب کلمات۔ جب ان کو آپس میں ملا دیا جائے لیلۃ القدری تو اب یہ مرکب بن گئے۔ اسی طرح زید جالس فی المسجد، اب زید جالس فی مسجد، یہ سب جو ہیں یہ الگ الگ کلمات ہیں، ان کو سب کو اکٹھا کر لیا گیا تو یہ مرکب بن گئے۔ 4 کلمات سے مل کر مرکب بن رہا ہے، وہ 2 کلمات سے مل کر مرکب لیلۃ القدر بن رہا تھا۔ تو کیونکہ یہ ایک سے زائد الفاظ، ایک سے زائد کلمات سے مل کر بنا ہے، اس وجہ سے اس کو کہیں گے مرکب۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مرکب کی اقسام، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص اور یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جیسے ماء البحر، جب آپ کہیں ماء البحر، ماء مانا پانی، بحر مانا سمندر، تو ماء بھی ایک موضوع لفظ ہے، کلمہ ہے، بحر یہ بھی ایک کلمہ ہے، مل کر یہ ایک مرکب بنے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ سمندر کا پانی
جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، ہم کہیں سمندر کا پانی، تو وہ ابھی اس انتظار میں ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی خبر دیں گے، اس کے بارے میں آپ کی اس کی کسی چیز کی طرف اسناد کریں گے. لیکن آپ اگر اسناد نہیں کرتے، آپ اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دیتے، تو وہ بات مکمل نہیں ہوئی. ماء البحر، سمندر کا پانی. بھائی سمندر کے پانی کو کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، کیا ہے؟ لیکن اس کے بارے میں ہم کوئی خبر نہیں دیں گے تو یہ کلام مکمل نہیں ہوگا، یہ کلام ناقص کہلائے گا. اسی طرح ولد الصغیر، چھوٹا بچہ. اب چھوٹے بچے کو کیا ہے؟ روتا ہے، ہنستا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری خبریں بن سکتی ہیں، لیکن ہم کوئی خبر نہیں دے رہے. بیمار ہے، صحت یاب ہو گیا، آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، بہت ساری خبریں بن سکتی ہیں، لیکن ہم نے کوئی خبر نہیں دی. تو ولد صغیر اکیلا جو یہ اتنا سا لفظ جو ہے، یہ جو ہے وہ بات مکمل نہیں کر رہا، مکمل اس سے کوئی فائدہ حاصل ہمیں نہیں ہو رہا. اس وجہ سے ہم اس کو مرکب ناقص کہیں گے کہ یہ تام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہم اس کو مرکب غیر مفید کہیں گے کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. اچھا، اس کے بعد ہے جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں. اللہ احد، اللہ ایک ہے، بات مکمل ہو گئی، پتہ چل گیا، خبر دی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے. لا تکذب، جھوٹ مت بولو. آپ اپنے مخاطب سے کہہ رہے ہیں کہ لا تکذب، جھوٹ مت بولو. یہ جو کہنا ہے آپ کا، اس سے بات مکمل ہوگی، اس کا سمجھ میں آ گیا مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، رک گیا وہ جھوٹ بولنے سے. تو جھوٹ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، یہاں بات مکمل ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کو مرکب تام کہتے ہیں. مرکب تام کے اور بھی نام ہے، مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں. تو یہ سب نام آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے، یاد رکھنے چاہیے، کیونکہ آگے ان ناموں سے ان کو پکارا جائے گا، استعمال ہوں گے ان ناموں کے ساتھ. یہ اس کے بعد جملے کی اقسام بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. مطلب کیا ہوا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. جیسے البستان و جمیل. اب دیکھیں البستان اسم ہے، جمیل جو ہے یہ بھی اسم ہے، تو پہلا جز اسم ہے لہذا یہ جملہ اسمیہ ہوا. ناصرہ رجل، اس میں ناصرہ فعل ہے اور پہلا جز فعل ہے، تو بھلے دوسرا جز اسم ہے ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے. ایک تو یہ تعریف ہے. ایک یہ بھی تعریف ہے کہ جو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. یہ والی تعریف جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفعول جو ہے وہ مقدم ہو جاتا ہے، شروع میں آ جاتا ہے. جملہ فعلیہ کے اندر جو مفعول ہوتا ہے وہ مقدم ہو جاتا ہے. اب جملہ فعلیہ کے اندر اگر مفعول مقدم ہو بھی گیا تب بھی وہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا، کیونکہ وہ فعل اور فاعل سے مل کے بنا ہے. لیکن اگر اس تعریف کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو کیونکہ جملہ اپنا اسم شروع میں آ رہا ہے نا، جملہ وہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جب اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو پھر جملہ اسمیہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ جملہ فعلیہ ہے. تو وہ والی تعریف زیادہ بہتر ہے کہ جو اسم جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنے اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، اور جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے اسے جملہ فعلیہ کہیں گے، جیسے نصرہ. اس کے بعد ایک اور تقسیم بیان کر رہے ہیں. جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کیسے کہتے ہیں، جملہ انشائیہ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جملہ کہ جس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. دونوں تعریفیں موجود ہیں نحو میں. کیا فرق ہے ان تعریفوں میں، یہ آگے ایڈوانس کتابوں میں ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے. اچھا، بہرحال جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس جملے کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اس جملہ کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. پہلے آپ کو سچ اور جھوٹ کا معلوم ہونا ضروری ہے. سچ کیسے کہتے ہیں اور جھوٹ کیسے کہتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں آپ نے بات کی اور وہ بات مطابق ہے واقعے کے تو ہوا سچ. آپ نے بات کی وہ واقعے کے مطابق نہیں تو جھوٹ. آپ نے کہا زید آ گیا ہے جبکہ زید آ گیا ہے تو سچ. آپ نے کہا زید آ گیا ہے جبکہ واقعے میں زید نہیں آیا تو آپ نے جھوٹ بولا. سچ اور جھوٹ کا جب آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ جب خبر دیں گے کسی چیز کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں خبر دیں گے، تو وہ واقعے کے بارے میں جو آپ خبر دے رہے ہیں اگر واقعے کے مطابق ہوگی تو سچ، اگر واقعے کے مطابق نہیں ہوگی تو جھوٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں خبر دی جا رہی ہوگی وہاں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوگا، جہاں خبر نہیں دی جا رہی ہوگی وہاں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوگا. مثال دے رہے ہیں انا کاتب، میں کاتب ہوں، میں لکھنے والا ہوں، میں لکھتا ہوں. اس مثال کے اندر اگر میں واقعتاً کاتب ہوں تو سچ، اگر میں واقع میں کاتب نہیں ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں میں کاتب ہوں تو جھوٹ.
ٹھیک ہے. اچھا، لیکن وہ جملہ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، یا وہ جملہ کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں. جیسے انصر، تو مدد کر. اب اس مثال کے اندر آپ دیکھیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو مدد کر، حکم دے رہے ہیں ایک شخص کو کہ تو مدد کر، اس سے مدد کو طلب کر رہے ہیں، مدد کرنے کو طلب کر رہے ہیں. تو مدد کر. اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس میں کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ سچ جھوٹ کا احتمال نہیں. کیوں؟ میں نے کسی کے مدد کرنے کے بارے میں خبر نہیں دی. میں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بندے نے مدد کی ہے یا فلاں بندے نے مدد نہیں کی ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم مدد کرو، تم سے مدد کو طلب کر رہا ہوں کہ تم مدد کرو. تو اس میں سچ جھوٹ کا احتمال نہیں ہے. جب سچ جھوٹ کا احتمال نہیں ہے تو اس کے بارے میں، اس جملے کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں سچ جھوٹ کا احتمال ہے، یہ سچا ہے جھوٹا ہے. اور نہ ہی اس کلمے کے، اس جملے کے بولنے والے کو کہا جا سکتا ہے، اس کلام کے بولنے والے کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. ہمارا سبق مکمل ہوا. اس کے ساتھ مشق ہے. ہم مشقیں جو ہیں ان میں اس بات کا لحاظ رکھیں گے، اگر مشق چھوٹی ہوئی تو ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم اس کو شامل کر لیں گے، اور اگر مشق بڑی ہوئی تو ہم اس کے لیے الگ سے ویڈیو ترتیب دیں گے. اور یہ ہے کہ مشقیں یہاں پر نصاب خلاصۃ النحو کے اندر 3 قسم کی ہوتی ہیں، تمرین نمبر 1، 2 اور 3. ہم 2 اور 3 کو جو ہے حل کریں گے، ایک کو حل نہیں کریں گے. ایک میں جو پیچھے سبق گزرا اسی کے متعلق سوالات ہوتے ہیں، اور 2 اور 3 جو ہیں ان کے اندر غلطی کی نشاندہی وغیرہ ہے، اور نیچے جو الگ کرنے کے اعتبار سے وہ مشق ذکر کی جاتی ہے. پہلی مشق ہے تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کریں. 4 جملے بیان کیے ہیں انہوں نے یہاں پر. نمبر 1 کہتے ہیں بے معنی کلمہ کو محمل کہتے ہیں. اچھا، ہوں گے سبھی کے سبھی غلط. بے معنی کلمہ کو محمل کہتے ہیں. بے معنی کلمہ کو محمل نہیں، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. کلمہ تو ہوتا ہی با معنی ہے. اچھا، نمبر 2 کہتے ہیں موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں. موضوع لفظ کو مفرد نہیں کہتے، اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں. موضوع لفظ جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے. اکیلے لفظ موضوع کو ہم مفرد کہتے ہیں. اچھا، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. سیدھی سیدھی بات غلط ہے. جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اسے جملہ فعلیہ نہیں. اسے جس کے شروع میں فعل ہو اس کو جملہ اسمیہ نہیں کہتے، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. درست کرنے کے دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. آپ فعل کی جگہ پہ اسم لگا دیں، یا اسمیہ کی جگہ پہ آپ فعلیہ لگا دیں. دونوں طرح سے درست ہو سکتا ہے یہ جملہ. جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں. اس جملے کو جملہ انشائیہ نہیں، اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں. جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اس جملے کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. اب جب یوں کہہ لیجئے کہ جس جملے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں. دونوں طرح سے اس جملے کو درست کیا جا سکتا ہے. تمرین نمبر 3، اس تمرین کے اندر کہہ رہے ہیں 2 جز بیان کیے ہیں انہوں نے. پہلا جز یہ ہے کہ مفرد اور مرکب الگ الگ کیجئے. اس میں دیکھیں الحیا مفرد، رسولنا یہ مرکب ہے. رسول ایک اسم اور نا یہ الگ اسم. ہمارے رسول، الحیا حیا کا معنی حیا، اور رسولنا ہمارے رسول، اور ہمارے الگ اور رسول الگ یہ مرکب ہے. الرجاء، رجا کہتے ہیں امید کو، تو یہ بھی مفرد. رب العالمین، رب الگ اور عالمین الگ یہ 2 کلمے، تو یہ مرکب. الصدق یہ مفرد. عبد مؤمن، عبد الگ مؤمن الگ تو مرکب. الامانہ امانت، عبد المؤمن کا مطلب مومن بندہ. الامانۃ امانت، تو یہ بھی مفرد. ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. ناقہ اونٹنی، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. ناقۃ اللہ، اس میں ناقہ بھی کلمہ، اللہ اس میں جلالت یہ بھی کلمہ، تو مرکب. الصوم جنہ، صوم کہتے ہیں روزے کو، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، تو یہاں پر صوم بھی کلمہ اور جنہ بھی کلمہ، دونوں مل کر مرکب. الایمان، ایمان کا مطلب ہوتا ہے ایمان. الصلاۃ نور المؤمن، الصلاۃ یہ کلمہ، نور یہ بھی کلمہ، مؤمن یہ بھی کلمہ، 3 کلمہ سے مل کے مرکب بنے گا. الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس مثال کے اندر انا کلمہ، اللہ اس میں جلالت کلمہ، علی کلمہ، کل کلمہ، شیء کلمہ، قدیر کلمہ، تو اتنے کلمات سے مل کر مرکب ہی بنے گا. مرکب مفرد نہیں ہے. بے شک اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ترجمہ.
دوسرا جز ہے باب، اس میں کہہ رہے ہیں کہ مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجئے۔ مرکب تام اور مرکب ناقص الگ الگ کرنے ہیں۔ اس میں پہلا ہے الدعاء مخ العبادہ۔ الدعاء مخ العبادہ میں دعا عبادت کا مغز ہے، بات پوری ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، لہذا مرکب تام ہوا۔ دعا کا معنی دعا، مخ کا معنی مغز، عبادت کا معنی عبادت۔ مخ دماغ کو بھی کہتے ہیں اور مغز کو بھی کہتے ہیں، جو گٹھلی کے اندر جو مغز ہوتا ہے چیزوں کو، اس کو بھی مخ کہتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، طہور کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، اچھا صفائی نہیں ہے اس کا معنی، طہور کا معنی پاکیزگی، اور شطر کا کہتے ہیں حصے کو، شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے، اور شطر آدھے حصے کو بھی کہتے ہیں، شطر حصے کو بھی کہتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ عقوق الوالدین کبیرہ، یہ بھی مرکب تام ہے، الطہور شطر الایمان یہ بھی مرکب تام ہے۔ عقوق الوالدین کبیرہ، عقوق کہتے ہیں نافرمانی کو، جیسے کہتے ہیں نا فلاں نے اس کو عاق کر دیا، مطلب اس کو نافرمان قرار دے دیا، تو عقوق کہتے ہیں نافرمانی کو۔ والدین، والد کی تثنیہ ہے، والدین یعنی ماں باپ۔ کبیرہ، کبیرہ کا مطلب اسم اپنا گناہ کبیرہ، ٹھیک ہے۔ تو عقوق الوالدین کبیرۃن، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ الیمین الغموس، یمین کہتے ہیں قسم کو، غموس ایک قسم ہے قسم کی، تو الیمین الغموس، یمین غموس، تو یمین غموس، قسم غموس، یہ ایک مرکب ہے لیکن غیر تام، اس کے بارے میں ہمیں خبر دینی پڑے گی، تو یہ مرکب ہے غیر تام۔ عقوق الوالدین کبیرہ یہ مرکب تام۔ المؤمن مرأۃ المؤمن، اچھا پہچان آپ کو تب ہوگی جب آپ جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ، مرکب غیر مفید کی اقسام یہ ساری آپ پڑھ لیں گے، تو اب پھر اپنے خود سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مرکب تام ہے، یہ مرکب غیر تام ہے، یہ مرکب غیر مفید ہے، ٹھیک ہے۔ المؤمن مرأۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مؤمن یہ کلمہ، مرأہ کلمہ، مؤمن کلمہ ہے مرکب، پھر المؤمن مبتدا اور مرأۃ المؤمن خبر، تو یہ مرکب تام بن جائے گا۔ اچھا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہے، یہاں پہ سید القوم خادمہم یہ بھی مرکب تام ہے، سید مانا سردار، قوم مانا قوم، خادم مانا خادم، اور ہم ضمیر ہے۔ طلب العلم فریدۃ، طلب العلم فریدۃ، علم کو حاصل کرنا فرض ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت مع اکابرکم تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، تمہارے سرداروں کے ساتھ ہے، تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، تو یہ بھی مرکب تام ہے۔ امۃ مؤمنۃ، مومن لونڈی، امہ کہتے ہیں لونڈی کو، مومن کہتے ہیں ایمان والی۔ اچھا، امہ نہیں ہے، امن ماں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اماتن ہے، اماتن کہتے ہیں لونڈی کو، تو امات مؤمنۃ مومن لونڈی۔ اچھا، یہ مرکب غیر تام ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع تعلق کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل یہ فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، مرکب تام ہے، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، قاطع کا مطلب قطع تعلق کرنے والا۔ العلم النافع، نفع مند علم، اب نفع مند علم جو ہے اس کے بارے میں کیا خبر ہے وہ مزید آگے ہوگا بیان، لیکن یہاں پر کوئی خبر نہیں ہے، تو مرکب غیر مفید، مرکب غیر تام جملہ نہیں ہے۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا، قنطرۃ کہتے ہیں بنیاد کو، قنطرہ کہتے ہیں بلڈنگ کو، ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ اسلام کی بنیاد ہے، زکوٰۃ اسلام کی بلڈنگ ہے، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ قنطرہ کا معنی، قنطرۃ کا معنی میرے خیال میں بنیاد ہے، یہ بلڈنگ ہے، کنفرم ہونے کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو ڈال دوں گا کہ قنطرۃ کا کیا معنی ہے۔ تو الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، یہ زکوٰۃ اسلام کی بنیاد ہے، بیس ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری یہ ویڈیو اختتام کو پہنچی۔ اچھا، کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، وہ آپ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے واٹس ایپ کا، اس میں آپ سوال کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔